شورا اسلام، معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الذی ابدع الافلاک والارضین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن العظیم والفرقان الحمید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ سبحان اللہ۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المکین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ محترم حضرات، رات کے مکمل 12 بج چکے ہیں۔ گھڑی پر نگاہ ہو تو آپ کو معلوم ہوگا کہ دونوں سوئیاں اس وقت بالکل برابر ہو چکی ہیں۔ پھر بھی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یہ محبت ہے کہ ہم اور آپ نیند جیسی قیمتی چیز کو قربان کر کے اللہ اور اس کے رسول کی یاد میں بیٹھے ہیں۔ پروردگار عالم ہمارا اور آپ کا بیٹھنا قبول فرمائے اور احکام قرآن پر عمل پیرا رہنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ آیت مطلوبہ جس کی تلاوت سے میں نے اپنے آپ کو مشرف کیا ہے، اس سے متعلق تھوڑی دیر کچھ عرض و معروض سے پہلے آئیے ہم اور آپ مل کر انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ اپنے اور سارے جہان کے آقا و مولا نبی الحرمین امام القبلتین جد الحسن والحسین سیدنا محمد عربی روحی فدا بی امی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار میں بلند آواز سے جی لگا کر درود پاک کا نذرانہ پیش کر لیں۔ اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد وعلا علیہ سیدنا مولانا محمد وعلا وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ۔ زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، حبیبی یا رسول اللہ، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، اور خلیل و مسیح نجیح و صفی سبھی سے کہیں نہ بنی۔ خلیل و مسیح نجیح و صفی سبھی سے کہیں نہ بنی، یہ بے خبری کہ خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حبیبی یا رسول اللہ، دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے۔ دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، ہمارے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہمارے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے۔ سبحان اللہ۔ زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے۔ حضرات، ربیع النور شریف کا مبارک مہینہ چل رہا ہے، اسی مناسبت سے صرف ہمارے ایک ضلع کی بات نہیں ہے، بلکہ اس وقت پوری دنیا اسلام میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے آمد کی محفل میلاد شریف صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا انعقاد ہو رہا ہے۔ وہ بھی یہ مبارک مہینہ جس میں اللہ عز و جل نے ایسے پیغمبر کو دنیا میں بھیجا
کہ جس پیغمبر کا اللہ نے سایہ تو نہیں بنایا لیکن اس کے سایہ رحمت سے کائنات کا کوئی ذرہ خالی بھی نہیں ہے. ہمارا اور آپ کا پیغمبر دنیا میں اللہ نے بے سایہ بنایا. نبی کا سایہ نہیں تھا, نبی کا عکس نہیں تھا. نبی چاہے چاند کی چاندنی میں چلتے, چاہے سورج کی شعاعوں میں چلتے, کائنات عالم میں ہر چیز کا عکس ہوتا ہے, سایہ ہوتا ہے, پرچھائی ہوتی ہے. اللہ عز و جل نے اپنے پیغمبر کو دنیا میں بھیجا تو اللہ عز و جل کے محبوب کا, نبی کا سایہ نہ تھا نہ ہے, نہ قیامت تک اس کا وجود ہو سکے گا. لیکن اللہ نے اس بے سایہ پیغمبر کے سایہ رحمت میں پوری کائنات کو زندگی گزارنے کا سلیقہ عطا فرمایا. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. وہ نبی کہ جس کا سایہ آج بھی دنیا پر ہے اور کل میدان قیامت میں اسی نبی کی چادر نور کا سایہ ہوگا کہ پوری امت رسول اللہ اسی ایک چادر نوری کے سائے میں رہ کر کے میدان حشر کی تپش سے بچی بھی رہے گی, جہنم سے آزادی بھی حاصل کرے گی اور جنت الفردوس کی اعلیٰ نعمتوں سے مالا مال ہوگی. سبحان اللہ, سبحان اللہ. آدمی سوچتا ہے کہ اللہ کے رسول نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس چادر نوری کو اپنے جسم نبوت پر ڈالا کرتے تھے وہ تو چادر ایک ایسی چھوٹی سی چادر تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا پورا جسم اس سے ڈھک جاتا تھا. کل میدان قیامت میں اس چادر نوری کے سائے تلے تمام اولین و آخرین کیسے آ جائیں گے؟ سبھی اہل محشر کے اوپر نبی آخر الزمان کی وہ چادر کیسے سایہ پکڑ ہو جائے گی؟ عزیزان ملت اسلامیہ, اس کی بڑی مشہور چھوٹی سی مثال ہم اور آپ کے سماج اور معاشرے میں ہے جسے ہم اور آپ ہر دم دیکھا کرتے ہیں. ایک مثال تو وہ ہے جسے بعض آنکھوں نے دیکھا. دعا کرو کہ اللہ عز و جل ہمیں آپ کو سب کو تب تک موت نہ دے جب تک ہم بھی اور آپ بھی اس جگہ کو نہ دیکھ لیں. وہ ایک جگہ جانتے ہو کیا ہے؟ وہ ہے میدان عرفات. میدان عرفات میں 2, 4, 10 لاکھ آدمی ہوتے ہیں تو بھی میدان بھرا رہتا ہے. 10, 20, 50 لاکھ آدمی آ جائے تو بھی میدان عرفات میں سما جاتے ہیں. مورخین فرماتے ہیں, بزرگوں نے کتابوں میں لکھا ہے کہ اگر پوری کائنات کا مسلمان, اگر پوری کائنات کے انسان ایمان کی دولت سے مالا مال ہوگا, حج بیت اللہ کے لیے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو اور میدان عرفات میں پہنچے تو اللہ میدان عرفات کو اتنا وسیع فرماتا رہتا ہے کہ پوری کائنات کا ہر سی روح انسان اس میدان عرفات میں سما جاتا ہے. اور حضرات, جب ایک میدان کا یہ عالم ہے کہ اللہ اس پہ نظر رحمت ڈال دے تو وہ پھیلتا چلا جاتا ہے اور پوری کائنات کا انسان اس میں سما جاتا ہے. بس یہی حال کل میدان قیامت میں امام الانبیاء کی چادر نبوت کا ہوگا, چادر رحمت کا ہوگا, چادر رسالت کا ہوگا. اللہ عز و جل صفت پست کی تجلی ڈالے گا, وہی چادر رحمت پھیلتی چلی جائے گی اور پوری محشر کے لوگ اسی چادر نبوت کے سائے تلے اکٹھا ہو جائیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اور بڑی موٹی سی مثال ہم اور آپ کے گھروں میں موجود ہے. آپ دیکھو, ہم اور آپ کے گھروں میں عورتیں ہوتی ہیں. ایک عورت جب پروردگار عالم اسے ماں جیسی عظیم دولت عطا فرماتا ہے, یعنی ایک عورت کو جب پروردگار عالم ماں بننے کا شرف عطا فرماتا ہے تو آپ ایک عورت کو دیکھو, جس عورت کو اس دنیا میں رہ کر 3 روٹی سے زیادہ کھانے کی حیثیت نہ ہو, اس عورت کا جسم مشاہدہ کرو آپ کہ جب اس کے پیٹ میں پروردگار عالم کے فضل سے
اس کے رسول کی عنایت سے باپ کا نطفہ پہنچتا ہے اور بچے کی پرورش شروع ہوتی ہے، تو کتابوں میں علماء لکھتے ہیں کہ وہ بچہ جسے ماں اپنے پیٹ میں پالتی ہے، کیا اس کا وزن 3 روٹی کا ہوتا ہے، 10 روٹی کا ہوتا ہے، 30 روٹی کا ہوتا ہے؟ محترم، ایک بچے ایسے ہوتے ہیں جو اپنی ماں کے پیٹ میں 4-5 کلو تک کا وزن رکھا کرتے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، باپ کے ریڑھ کی ہڈی سے جب نطفہ ماں کے پیٹ میں جاتا ہے، کیا جس حال میں جاتا ہے اسی حال میں 9 مہینے تک رہ جاتا ہے؟ پوری دنیا جانتی ہے، سارے اطباء کا اس بات پر اتفاق ہے، سارے ڈاکٹر اس بات کے اوپر متفق ہے کہ وہ نطفہ جو باپ کے ریڑھ کی ہڈی سے جاتا ہے چند دنوں تک تو ایک حالت میں رہتا ہے، اس کے بعد کیفیت بدلتی ہے، حالت بدلتی ہے۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ کہ جسے 3 روٹی بھی کھانا برداشت نہیں ہوتا ہے، وہ اپنے پیٹ میں 9 مہینے کے بچے کی پرورش کیا کرتی ہے۔ اب اگر اسی عورت سے سوال کیا جائے، کیوں بتا کہ جب تیرے اندر اللہ عز و جل نے 2 روٹی کی خوراک رکھی ہے، اگر تجھے 10 روٹی کھلا دیا جائے اسے برداشت نہیں کر پاتی ہے، اتنے بڑے بچے کو تو نے اپنے پیٹ میں کیسے پال لیا؟ اس عورت کا جواب ہوتا ہے، روٹی کا کھانا میرے اختیار میں ہے اور بچے کی پرورش کرنا اللہ عز و جل کے قبض و اختیار میں ہے۔ وہ اللہ جو نطفے کو باپ کے ریڑھ کی ہڈیوں سے ماں کے پیٹ میں پہنچاتا ہے، وہی اللہ بچے کے بڑھنے کے ساتھ ساتھ پیٹ کو بڑھاتا رکھتا ہے۔ بس یہی حال کل میدان قیامت میں ہوگا۔ امام الانبیاء خاتم پیغمبران وجہ تخلیق کائنات کی چادر نبوت ہوگی بظاہر دیکھنے میں چھوٹی، لیکن اللہ کی نظر کرم ہوگی، وہی چادر رحمت بڑھتی چلی جائے گی اور سبھی اہل محشر اسی چادر نبوت کے سائے رحمت میں اکٹھا ہو کر اللہ عز و جل کی رحمتوں کے حقدار ہو جائے۔ وہ پیغمبر دنیا میں آیا جس کی چادر اس دنیا میں بھی ہم غلاموں کے لیے ایک سہارا ہے، اور جس کی نوری کملی کل میدان قیامت میں بھی جمیع اہل محشر کے لیے سائبان کا کام کرے گی۔ وہ پیغمبر، وہ رسول جو اس دنیا میں آیا، اس کی محبت، اس کی اطاعت، اس سے عشق، اس سے لگاؤ اتنا ہی انسان کے لیے ضروری ہے جتنا انسان کی زندگی کے لیے اس کے جسم کے ساتھ روح کا رکھنا ضروری ہے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں ایمان لانے کے بعد محبت رسول ضروری ہے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ بغیر محبت رسول کے ایمان حاصل ہی نہیں ہوتا ہے۔ جب آدمی کو محبت رسول حاصل ہوگی تبھی اسے ایمان حاصل ہو سکتا ہے۔ بغیر محبت رسول کے کبھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ آدمی کو ایمان پہلے مل جائے، رسول اللہ کی محبت بعد میں حاصل ہو، تب تو اس کا ایمان ہی نہیں گردانا جائے گا۔ محبت رسول پہلے ضروری ہے۔ جب انسان کو رسول اللہ کی محبت حاصل ہوگی تب اس کے دل میں ایمان پیدا ہوگا، تب اس کے دل میں ایمان پیدا ہوگا، تب اس کے ذہن و فکر میں یقین کامل ہوگا۔ نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے اب جس قدر جس آدمی کا لگاؤ ہوگا، جس قدر جس آدمی کا تعلق ہوگا، اسی قدر اس کا ایمان مضبوط سے مضبوط تر ہوتا جائے گا۔ اور وہی ایمان ہے جس ایمان کے رکھنے والوں پر پروردگار عالم نے دنیا میں ایک حکم نافذ فرمایا، ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ اے دنیا کے لوگوں، میرا محبوب تمہیں جو دے اسے لے لو، اور جن چیزوں سے میرا حبیب منع کرے اس سے رک جاؤ۔ آقا کریم نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یہی محبت رہی ہے کہ حضرت ام حبیبہ کے باپ ابو سفیان جب صلح حدیبیہ قائم ہوا اور سرکار نے میدان حدیبیہ میں کفار مکہ سے صلح فرمایا اور صلح کی مدت مکمل 2 سال قرار پائی، اور صلح حدیبیہ کی مدت جب ختم ہونے کے قریب آئی تو کفار مکہ نے ابو سفیان کو پکڑا اور ابو سفیان سے یہ کہا، ابو سفیان
صلح کی مدت ختم ہونے کو آئی ہے، کسی کی ہمت نہیں ہے، کسی کی ماں نے دودھ نہیں پلایا ہے جو جا کر محمد ابن عبداللہ سے بات کر لے، جو مسلمانوں کے پیغمبر سے بات کر لے۔ تم نے اپنی بیٹی کا عقد محمد ابن عبداللہ کے ساتھ کر دیا ہے، تمہاری بیٹی بھی آئی ہوئی ہے، تمہارے داماد ہے نبی آخر الزمان، تم جا کر کے بات کرو اور صلح کی مدت میں کچھ اضافہ کر لو۔ تاریخ شاہد ہے، زمین و آسمان گواہ ہے کہ کفار مکہ کے کہنے کی وجہ سے ابو سفیان نبی آخر الزمان سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے گھر تشریف لے جاتے ہیں، اور جب ابو سفیان سرکار کے گھر پہنچے تو ایسے وقت میں پہنچے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم گھر میں نہیں موجود تھے، صرف حضرت ام حبیبہ موجود تھے۔ جب ام حبیبہ نے دیکھا کہ میرا باپ گھر میں آ گیا ہے تو نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس چارپائی کے قریب تشریف لائی جس پر اللہ کے رسول آرام فرمایا کرتے تھے۔ نبی آخر الزمان کا بستر اسی چارپائی پر پڑا ہوا تھا، ابو سفیان نے اسی چارپائی پر بیٹھنے کا ارادہ کیا۔ اتنے میں حضرت ام حبیبہ پوری کائنات کے مسلمان مردوں کی ماں نے، ام المومنین نے، نبی آخر الزمان کی زوجہ محترمہ نے نبی آخر الزمان کے بستر کو سمیٹا اور سمیٹ کر کے کھینچ لیا۔ ابو سفیان تیش میں آتا ہے اور تیش میں آ کر کے پوچھا ام حبیبہ تم تو میری بیٹی ہو، کیا یہ بستر میرے لائق نہیں ہے یا میں بسترے کے لائق نہیں ہوں کہ تم نے اس بسترے کو سمیٹ کر کے چارپائی کو ننگی کر دیا اور مجھے ننگی چارپائی پر بیٹھانا چاہتی ہو؟ تو ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ عشق بھرا جواب ملاحظہ کرو، حضرت ام حبیبہ کا پیار بھرا جواب ملاحظہ فرماؤ۔ حضرت ام حبیبہ عرض کرتی ہیں اپنا باپ ہے پھر بھی اس کا خیال نہیں ہے، ارشاد فرماتی ہے ابو سفیان تم میرے باپ ہو یہ صحیح ہے، میں تمہیں اپنا باپ تسلیم کرتے ہو، لیکن میرا ایمان و عقیدہ یہ کہتا ہے کہ نہ یہ بستر تمہارے لائق ہے اور نہ تم اس بستر کے لائق ہو، یہ پاک رسول کا پاک بستر ہے، تم مشرک و کافر ہوتے ہوئے ناپاک ہو۔ ام حبیبہ اپنی جان تو دے سکتی ہے لیکن رسول اللہ کا بستر کسی ناپاک کے حوالے نہیں کر سکتی۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، حضور برکاتی صاحب زندہ۔ یہ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا کی جیتی جاگتی تصویر۔ اللہ کے رسول نے جو عشق کا جام ام حبیبہ کو پلایا وہ سر جم کر کے اپنے کافر باپ کے سامنے بھی بول رہا ہے۔ تاریخ شاہد ہے ابو سفیان کوئی جواب نہ دے سکا، دانت پیستا ہوا گھر سے باہر نکلا، لیکن ام حبیبہ کو اس کی پرواہ نہیں ہے کہ میرا باپ ناراض ہو گیا ہے، ام حبیبہ کو اس کی پرواہ نہیں ہے کہ میرے گھر والے ناراض ہو گئے ہیں، ام حبیبہ کو اس کی پرواہ نہیں ہے کہ میرے سسرال میرے میکے کے لوگ ناراض ہو گئے ہیں۔ ام حبیبہ گویا صبح کائنات تک کے مسلمانوں کو یہ سبق دینا چاہتی ہے کہ جو جان مانگو تو جان دیں گے، جو مال مانگو تو مال دیں گے، مگر یہ نہ ہو سکے گا ہم سے نبی کا چاہو جلال دے دے۔ یہ اللہ کے رسول کا دیا ہوا ایمان ہے، یہ ایمان والوں کے لیے ہوگا، کافروں کے لیے نہیں۔ آقا کریم نبی رحمت سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے جب آدمی کا عشق و تعلق اور پیار و محبت اور لگاؤ اس درجے تک پہنچ جایا کرتا ہے تو ایسے لوگ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں کامل الایمان کہلانے لگتے ہیں۔ اسی ایمان کا مطالبہ ہم سے اور آپ سے شریعت کرتی، وہی ایمان اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول ہوتا ہے، لیکن اس ایمان کے لیے محبت بھی اقراری ضروری ہے۔ محبت کی دو قسم ہوتی ہے، ایک اضطراری ہوتی ہے، ایک اقراری ہوتی ہے۔ اضطراری محبت تو کبھی بھی کسی سے بھی کہیں بھی ہو جاتی ہے، اس محبت کا شریعت نے اعتبار نہیں کیا ہے۔ نبی کی بارگاہ میں جس محبت رسول کا نام ایمان رکھا گیا ہے وہ اقراری محبت ہے، یعنی انسان قصد و ارادے کے ساتھ پوری کائنات میں سب سے زیادہ امام الانبیاء سے محبت کرے تب تو جا کر کے اس کا ایمان مکمل ہوا کرتا ہے۔ اگر وہ ایمان نہیں ہے تو اللہ کے رسول نبی آخر الزمان خاتم پیغمبران وجہ تخلیق کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت عمر کو بھی اللہ کے رسول نے جواب دیا تھا عمر ابھی تمہارا ایمان مکمل نہیں ہوا۔ آقا کریم نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا لا یؤمن احدکم
حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. اے دنیا کے لوگوں، تم میں سے کوئی آدمی اس وقت تک مومن کامل نہیں ہو سکتا جب تک اپنے باپ سے، اپنی ماں سے، اپنی آل سے، اپنی اولاد سے، اپنے بھائی سے، اپنے بہن سے، اپنے عزیز و اقربا سے، اپنے رشتہ دار سے، اپنے خاندان والوں سے، غرضے کی پوری کائنات سے زیادہ محبت مجھ سے نہ کرتا ہو. جب ساری محبتوں پر میری محبت غالب آ جائے تب ایسا آدمی مومن کامل ہوتا. حضرت عمر فاروق اعظم سرکار کی بارگاہ میں جلوہ فرما. عمر اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر کے سوچتے ہیں، باپ عقل گواہی دیتی ہے، عمر گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، خطاب کو تو تم نے پہلے چھوڑ دیا. خیال آتا ہے بیوی، نفس گواہی دیتا ہے، عمر گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، تم نے بیوی کو بھی قربان کر دیا ہے. بچہ، عمر کا نفس گواہی دیتا، عمر گھبراؤ ہے، تم نے بچے کو بھی رسول اللہ پر قربان کر دیا ہے. اپنی جان کی باری آئی تو حضرت عمر کھڑے ہو گئے، کہا یا رسول اللہ، میں اپنے باپ سے زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں، اپنی ماں سے زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں، اپنی اولاد سے زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں، اپنے مال سے زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں، اپنی پراپرٹی اور جائیداد سے زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں. میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں عمر، اور اپنی جان سے؟ کہا یا رسول اللہ، میں اپنی جان کو آپ پر ترجیح نہیں دیتا، میرے نزدیک اپنی جان پہلے ہے، اس کے بعد آپ سے محبت کرتا ہوں. آقا کریم نبی رحمہ سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسی وقت ارشاد فرمایا، عمر ابھی تمہارا ایمان نہیں مکمل ہوا ہے، جب تم اپنی جان پر مجھے ترجیح دو گے اس وقت تمہارا ایمان کامل. حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک وقت ایسا آیا کہ اپنی جان کا بھی نذرانہ نبی کے قدموں پر پیش کر دیا. اب اللہ کے رسول نے فرمایا، عمر آج تمہارا ایمان مکمل ہو گیا کہ تم نے اپنے جان کی پرواہ نہ کر کے میری ذات کو اپنی جان پر بھی ترجیح دے دیا. معلوم یہ ہوا کہ سرکار کی محبت پوری کائنات میں، پورے جہان میں، دونوں عالم میں ہم اور آپ کے دلوں میں سب سے زیادہ ہونی چاہیے. جب یہ محبت سب سے زیادہ ہوگی تب کہیں جا کر کے اللہ و رسول کی بارگاہ میں ہمارا اور آپ کا ایمان کامل کہلائے. بڑی جیتی جاتی ایک بڑی موٹی سی مثال ہم آپ کو سامنے رکھتے ہیں. حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد گرامی ابو قحافہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. ابھی ابو قحافہ ایمان نہیں لائے تھے. حضرت صدیق اکبر کے والد ابھی ایمان نہیں لائے تھے. حضرت صدیق اکبر ایمان لا چکے ہیں. نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی فضیلتوں سے متعلق صحابہ آپس میں باتیں کر رہے ہیں. حضرت ابو قحافہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں. ابو قحافہ کی زبان سے کچھ نازیبا کلمات نکلے. بس نازیبا کلمات کا نکلنا تھا کہ صدیق اکبر نے کھڑے ہو کر کے اپنے باپ کو اپنے ہاتھ سے تماچا مارا. صحابہ کرام کی جسم میں کپکپی پیدا ہو گئی. امام الانبیاء خاتم پیغمبروں تک خبر پہنچی. اللہ کے رسول نبی آخر الزمان خاتم پیغمبروں وجہ تخلیق کائنات نبی دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت صدیق اکبر کو بلا کر کے ارشاد فرمایا، ابو بکر تم نے اپنے باپ کو مار دیا، اپنے باپ کے چہرے پر تماچا لگا دیا، تمہیں اس بات کا بھی احساس نہ رہا کہ وہ تمہارا باپ ہے. آقا کریم نبی آخر الزمان کی سوال پر حضرت صدیق اکبر جواب دیتے ہیں، یا رسول اللہ، اپنے باپ کو اگر میں نے تماچا مارا ہے تو آپ کی محبت میں مارا ہے. اب مجھے دنیا میں اس آدمی سے کوئی تعلق نہیں ہوگا جو آپ کی ذات میں تنقید و تنقید کرتا ہوگا. یہ صدیق اکبر کا جواب ہے. امام الانبیاء کی بارگاہ میں نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، صدیق کائنات کے عالم میں تمہارا ایمان سب سے افضل والا. صدیق اکبر آقا کریم نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ایسے ہی تعلق کا مطالبہ اللہ نے ہم سے اور آپ سے کیا ہے. اور اس تعلق کا نتیجہ، اس محبت کا نتیجہ، اس محبت کا مقصد، اس محبت کا ثمرہ یہ ہے کہ اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. اے دنیا کے مسلمانوں، میرا رسول تمہیں جو دے اسے لے لو، جن چیزوں سے منع کرے اس سے اپنے آپ کو بچا لے. آج ضرورت ہے اس بات کی امر بالمعروف پر عمل کیا جائے، نہیں عن المنکر سے بچا جائے.
نبی آخر الزما صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو پیش نگاہ رکھا جائے، ہر اس کام کو کیا جائے جس سے رسول خوش ہوتے ہو، جس سے اللہ خوش ہوتا ہو، ہر اس کام سے بچا جائے جس سے رسول ناراض ہوتے ہو، جس سے اللہ ناراض ہوتا ہو۔ اور یاد رکھو، اگر ہم نے اللہ و رسول کی پرواہ نہ کیا، اپنے سماج کا لحاظ کیا، معاشرے کا لحاظ کیا، نبی آخر الزما صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو درکنار کرتے ہوئے ہر ایک کو صحیح کر ڈالنا، تو یاد رکھو کہ ایمان تو دل سے رخصت ہو جائے گا، ہمیں اور آپ کو اس کا احساس بھی نہیں ہونے پائے گا۔ اللہ کے رسول نبی کریم سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مبارک زمانے کی بات ہے، ایک انصاری صحابیہ جن کے شوہر، بھائی، بیٹے اور بھتیجے سب جنگ میں شہید ہو گئے، اور اسی جنگ میں حضرت سعد بن طلحہ جو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شکل مبارک سے بہت زیادہ ملتے جلتے تھے، ان کی بھی شہادت ہو گئی۔ حضرت سعد کی شہادت کے ساتھ کفار مکہ نے یہ اعلان کر دیا کہ معاذ اللہ محمد شہید کر دیے گئے۔ بس اس خبر کا سننا تھا کہ وہ صحابیہ جو انصاریہ تھیں اپنے گھر سے نکلی، ہر کسی سے پوچھتی پھر رہی ہے آقا کریم کیسے ہے، نبی آخر الزما کیسے ہے، اللہ کے محبوب کیسے ہے، اللہ کی رحمت کا کیا حال ہے، اللہ کے پیغمبر کیسے ہیں، نبی آخر الزما صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت کیا ہے۔ ہر ملنے والا جواب دیتا، بڑی بھی آپ کو کچھ معلوم ہے، آپ کے شوہر شہید ہو گئے، آپ کا بھائی شہید ہو گیا، آپ کے بیٹے شہید کر دیے گئے، آپ کے بھتیجے شہید کر دیے گئے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وہ صحابیہ شوہر کی شہادت پر تکلیف نہیں برداشت کرتے، شوہر کی شہادت پر تکلیف نہیں اٹھاتی ہے، بیٹا شہید ہوتا ہے سنتی ہے تکلیف نہیں ہوتی ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خیریت پوچھتی ہے، اولادیں شہید ہوتی ہے تکلیف نہیں ہو رہی ہے، رسول کی خیریت پوچھتی ہے، بھتیجے شہید ہوتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خیریت پوچھتی ہے۔ صحابہ نے عرض کیا بڑی بھی آپ کو کیا ہو گیا، آپ کے شوہر کی شہادت کی اطلاع دی گئی، آپ کے بیٹے کی شہادت کی اطلاع دی گئی، آپ کے بھائیوں کی شہادت کی اطلاع دی گئی، آپ کے بھتیجوں کی شہادت کی اطلاع دی گئی، لیکن کسی شہید ہونے والے کی خبر گیری نہیں کر رہی ہے۔ آپ کو ضرورت ہے تو رسول کریم کی، آپ خیریت پوچھ رہی ہے تو اللہ کے رسول کے۔ وہ صحابیہ جواب دیتی ہے، اے میرے صحابہ، دنیا میں شوہر رہے نہ رہے، دنیا میں بیٹا رہے نہ رہے، دنیا میں بھائی رہے نہ رہے، دنیا میں بھتیجے رہے نہ رہے، اگر اللہ کا رسول موجود ہے تو میرے لیے دنیا کی بھی نعمتیں موجود ہے، آخرت کی نعمتیں بھی موجود ہیں۔ صحابیہ کا ہاتھ پکڑ کر کے صحابہ لے گئے میدان کارزار سے علیحدہ، جہاں اللہ کے رسول صحابہ کے جھرمٹ پہ جلوہ فرما تھے، جہاں حضرت طلحہ ڈھال بن کر کے نبی آخر الزما کی حفاظت کر رہے تھے، جہاں حضرت سعید اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سپر بنے ہوئے تھے، جہاں حضرت زبیر نبی آخر الزما کی قیادت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت میں مصروف تھے۔ جب اس ضعیفہ نے امام الانبیاء خاتم پیغمبراں وجہ تخلیق کائنات کے رخ زیبا کو دیکھا، دور ہی سے آواز دیا، کلو مصیبت بعد کا جنم یا رسول اللہ، اے اللہ کے محبوب آپ سلامت ہیں تو آپ کے ہوتے ہوئے کائنات کی ساری مصیبتیں میرے نزدیک ہیں۔ یہ اللہ کے رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابیہ ہے۔ آخر کون سی چیز ہے جو حضرت انصاریہ صحابیہ کو اس قول کے کہنے پر مجبور کر رہی ہے؟ تو حضرات وہ صحابیہ کا عشق رسول ہے، وہ صحابیہ کا محبت رسول ہے، وہ صحابیہ کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق ہے، وہ صحابیہ لوگوں کو سبق دے رہی ہے، اے دنیا کے لوگوں، کائنات میں تم اللہ کے رسول کو سب سے بڑھ کر کے محبت کے ساتھ مانو، جانو، ان کا عشق دل میں جماؤ۔ آقا کریم حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جس عشق کا مطالبہ اللہ عز و جل نے کیا ہے، اس کی بڑی کامل وضاحت پروردگار عالم نے قرآن عظیم میں
واضح طور پر بتلا دیا ہے. اللہ عز و جل کا ارشاد ہے, پروردگار عالم قرآن عظیم میں اعلان و ارشاد فرماتا ہے, قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. یہ میرے محبوب آپ لوگوں کو بتلا دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو, اگر اللہ سے محبت کا اعلان کرتے ہو, اگر اللہ سے محبت کا دعویٰ تمہارا سچا ہے تو تم پہلے میرے حبیب سے محبت کرو. اگر تم نے رسول اللہ سے محبت کیا تو بے شک اللہ بھی تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا اور تم رسول کی بارگاہ کے بھی محبوب ہو جاؤ گے. تو اگر ہم اور آپ کا دعویٰ ہے کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں تو ہمارا دعویٰ تب سچا ہوگا جب ہم اللہ سے محبت کے دعوے کے ساتھ نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں. اور محترم حضرات, میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ بتاؤں, جب دنیا میں کوئی آدمی سچا عاشق رسول ہوتا ہے, اللہ کے رسول کا عشق, پروردگار عالم کے محبوب کا پیار اور ان کا لگاؤ, ان کا تعلق, ان کی محبت مکمل طور پر بندے کے دل میں پیدا ہو جاتی ہے, تو ایسا بندہ رہتا ہے زمین کی پستی میں لیکن اس کا چرچا آسمان کی بلندیوں میں ہوا کرتا ہے. اللہ عز و جل کی بارگاہ میں وہ انسان محبوب ہوا کرتا ہے. بڑی جیتی جاگتی ایک تصویر مدینے کی سرزمین پر موجود ہے. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے ہیں, جانتے ہو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پہلی مرتبہ حج بیت اللہ کا ارادہ نہیں کیا بلکہ عمرہ کی غرض سے مکہ آنے کا ارادہ کیا, میدان حدیبیہ میں کفار مکہ نے نبی آخر الزمان کو روکا. سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہاں اپنے صحابہ کے ساتھ جلوہ فرما, کفار اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے دیوار بن کر کے کھڑے ہیں. محمد, ہم آپ کو مکہ میں داخل نہ ہونے دیں گے, ہم آپ کو مکہ میں جانے نہ دیں گے, ہم آپ کو کعبہ کا طواف نہ کرنے دیں گے, ہم آپ کو مینا میں قربانی نہ کرنے دیں گے, ہم آپ کو اللہ کے گھر میں نہ جانے دیں گے. نبی آخر الزمان خاتم پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, تمہیں معلوم ہونا چاہیے ہمارے ساتھ قربانی کے جانور ہیں, ہم نے احرام پہن رکھا ہے, ہم تم سے لڑائی کی غرض سے نہیں آئے ہیں, ہم تو عمرہ کرنے کی غرض سے آئے ہیں, ہمیں جانے دو, ہمیں عمرہ کر لینے دو, ان جانوروں کو اللہ کے راستے میں قربان کر لینے دو. لیکن تاریخ شاہد کافروں نے بیک زمان اعلان کر دیا کہ آپ یہیں ٹھہرے, ہم آپ کو یہاں سے آگے نہ بڑھنے دیں گے. نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم نے وہیں قیام فرمایا, اور قیام ہی نہیں فرمایا, سرکار نے قیام فرمایا, کافروں کی طرف سے وہی سنا ہوئی سنا نامہ تحریر کیا گیا. اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا, میرے صحابہ تم اپنے اپنے جانوروں کو ذبح کر دو, اپنے سروں کا حلق کروا لو, اپنے احرام کو کھول دو, تمہارا عمرہ اسی میدان میں اللہ عز و جل نے قبول کر لیا ہے. یہ اللہ کے رسول ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنہیں دنیا میں اختیار کامل عطا فرمایا ہے, جب چاہے جسے چاہے جہاں چاہے جیسی عبادت کا ثواب اپنے غلاموں کو عطا فرما دیا کرتے ہیں. صحابہ نے وہی احرام کھول دیا, سر کے بال اتروائے, قربانی کے جانور قربان کر دیے گئے. جس وقت اللہ کے رسول میدان حدیبیہ میں موجود تھے, کافروں کی جانب سے عروہ ابن مسعود آیا یہ دیکھنے کے لیے کہ یہ مسلمانوں کے پیغمبر ہے تو ان کے ساتھ ان کے ماننے والوں کا طور طریقہ کیا ہے, کیسے یہ اپنے غلاموں کے ساتھ رہتے ہیں. عروہ ابن مسعود جو مکے کے کافر تھے اس وقت ایمان نہیں لائے تھے, بعد میں ایمان لائے. یہ عروہ ابن مسعود ہے, میدان حدیبیہ میں آ کر دیکھتے ہیں ظہر کی نماز کا وقت ہوتا ہے, اللہ کے رسول نے حکم دیا وضو کا پانی لایا جائے. صحابہ دوڑ کر کے پانی لائے. جب اللہ کے رسول نے وضو کرنا شروع کیا تو عروہ ابن مسعود کا خود بیان ہے کہ میں نے ماتھے کی آنکھوں سے دیکھا کہ جب سرکار وضو کر رہے تھے تو اللہ کے رسول کے جسم سے وضو کا پانی کا جو قطرہ گر رہا تھا, صحابہ اس کو زمین پر نہیں گرنے دیتے تھے, اپنے ہاتھوں میں لے لیتے تھے. کوئی چہرے پہ مل رہا ہے, کوئی سینے پہ مل رہا ہے, کوئی اسے پی رہا ہے, اپنی آنکھوں سے لگا رہا ہے. جس صحابی کو نہ ملتا وہ پانے والے صحابی کے ہاتھوں سے دہی اپنے ہاتھوں میں مل کر کے اپنے چہرے پر مل لیا کرتا تھا. عروہ ابن مسعود نے جب یہ مشاہدہ کیا تو جا کر کے کافروں سے کہا, اے کفار مکہ, اے مشرکین مکہ, اے قریش مکہ, کان کھول کر کے سن لو, میں ایران گیا ہوں, قیصر گیا ہوں, کسرا گیا ہوں, بڑے بڑے بادشاہوں کے دربار میں میں نے حاضری دیا ہے,
پر نہیں گرنے دیں گے. ابھی سویرا ہے, اس پیغمبر سے صلح کر دو, ان کا راستہ خالی کر دو. لیکن عزیزان ملت اسلامیہ, تاریخ شاہد ہے, زمین و آسمان گواہ ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے معاہدہ تحریر کروایا. وہاں بھی معاہدہ لکھنے کی باری آئی تو جانتے ہو تحریر کے لیے سرکار نے مولا کائنات کو حکم دیا, علی معاہدہ نامہ تیار کرو. تو حضرت علی نے سب سے پہلے لکھا کیا, بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ معاہدہ محمد رسول اللہ کی جانب سے کفار قریش کے نام. جیسے ہی یہ تحریر مولا کائنات نے کیا, کفار مکہ کھڑے ہو گئے, کہا ہرگز نہیں اسے کاٹا جائے اور لکھا جائے. یہ معاہدہ محمد ابن عبداللہ کی جانب سے کفار قریش مکہ کے نام. مولا کائنات شیر خدا حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم نے ارشاد فرمایا, بھائی میں نے محمد رسول اللہ لکھ دیا ہے, اس میں حرج کی کیا بات ہے؟ کہا حرج تو بہت بڑا ہے. اگر ہم نے محمد رسول اللہ ہی مان لیا تو پھر ہمارے اور ان کے درمیان اختلاف کیا رہ جائے گا؟ ہم تو یہی نہیں مانتے ہیں. امام الانبیاء خاتم پیغمبر وجہ تخلیق کائنات حکم دیتے ہیں, علی محمد رسول اللہ کاٹ دو. تو مولا کائنات معاہدہ نامہ آگے بڑھاتے ہیں, عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میرے ہاتھ کٹ جائے, زمین پھٹ جائے, میں زمین میں چل جاؤں, میں جس قلم سے محمد رسول اللہ لکھ دیا ہے اب علی اپنے ہاتھ سے محمد کے ساتھ رسول اللہ کو نہیں مٹا سکتا. ہم رہے نہ رہے پر دنیا میں آپ کے ساتھ رسول لگ گیا ہے, قیامت تک باقی رہے گا. عزیزان ملت اسلامیہ کے رسول کے ساتھ مولا کائنات کی محبت ہی تو رہی ہے. تاریخ شاہد ہے, زمین و آسمان گواہ ہے, اتنی محبت کا مظاہرہ امام الانبیاء خاتم پیغمبر کے ساتھ صحابہ نے کیا, پھر بھی کفار مکہ نہ مانا. سرکار واپس تشریف لائے, چند دن گزرا, آیت فتح مبین نازل ہوئی. اللہ کے رسول فاتحانہ شان و شوکت کے ساتھ جب مکہ میں داخل ہوئے تو جتنے کافروں نے مکہ میں سرکار کو ستایا تھا, ظلم کیا تھا, جب دیکھا کہ اللہ کے رسول ہزاروں صحابہ کے ساتھ آج مکہ میں مکہ کو فتح کر کے فاتحانہ شان کے ساتھ داخل ہو رہے ہیں, تو کوئی حرم میں بھاگ رہا ہے, کوئی کسی کے گھر میں چھپ رہا ہے, کوئی پہاڑی کے دامن کا سہارا لے رہا ہے, کوئی کھجوروں کے تلے میں چھپا جا رہا ہے. صحابہ مسکرا رہے ہیں, اللہ کے رسول آگے آگے ہیں, صحابہ پیچھے پیچھے ہیں. صحابہ کی زبان پر ایک نعرہ آ جاتا ہے, الیوم یوم الملحمہ, الیوم یوم الملحمہ, الیوم یوم الملحمہ. نبی آخر الزمان کے کوش نبوت سے آواز ٹکراتی ہے, اللہ کے رسول کے قدم رک جاتے ہیں. میرے آقا صحابہ سے پوچھتے, صحابہ یہ کیسا نعرہ لگا رہے ہو؟ صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ الیوم یوم الملحمہ, آج بدلہ لینے کا دن ہے, آج بدلہ لینے کا دن ہے. یہی تو مکہ ہے جہاں آپ کو ستایا گیا ہے, آپ کی پیٹھ پر اونٹ کی اجڑی رکھی گئی ہے, آپ کے لیے گڈھا کھودا گیا ہے, آپ کے راستے میں کانٹا بچھایا گیا ہے, آپ کے قدم کو روح الحال کیا گیا ہے. یہی تو مکہ کی سرزمین ہے جہاں آپ کے پائے مبارک کو اس قدر زخمی کیا گیا ہے کہ آپ کا تلوہ یکتا جوتی مبارک سے چپک گیا تھا. یا رسول اللہ یہی تو حرم کعبہ ہے جہاں آپ کے گروج نبوت میں چادروں کا پھندا ڈالا گیا ہے. یا رسول اللہ آج بدلہ لینے کا دن ہے, جن لوگوں نے آپ کے ساتھ ظلم و زیادتی کیا ہے آج ہم اسے بدلہ لینا چاہتے ہیں. میرے آقا اللہ عز و جل جنہیں دنیا میں صحابہ رحمت بنا کر کے بھیجا تھا, نبی آخر الزمان ارشاد فرما صحابہ لا لا ہرگز نہیں. اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں الیوم یوم المرحمہ, الیوم یوم المرحمہ, الیوم یوم المرحمہ. آج معافی کا دن ہے, آج رحمتوں کا دن ہے, آج امن و چین کا دن ہے. آج جو حرم میں چلا جائے اس کے لیے معافی ہے, جو میاں کے گھر میں چلا جائے اس کے لیے معافی ہے, جو عبداللہ ابن ابی کے گھر میں چلا جائے اس کے لیے معافی ہے. اے کفار مکہ, اے قریش مکہ, کان کھول کر کے سن لو, ایک زمانہ وہ تھا جب حضرت یوسف نے اپنے بھائیوں کے لیے اعلان کیا تھا, آج ایک زمانہ میرا ہے, میں تمہارے لیے اعلان کرتا ہوں لا تثریب علیکم اليوم, آج تم سے کوئی مواخذہ نہیں ہوگا, تم سب کے سب آزاد ہو. جیسے ہی نبی آخر الزمان نے یہ اعلان فرمایا, تاریخ شاہد ہے, زمین و آسمان گواہ ہے, وہ کفار مکہ جو اپنی جان بچا کر کے چھپے جا رہے تھے, ان کے دلوں میں رسول اللہ کی ایسی محبت پیدا ہو گئے کہ وہی کافر سرکار کے قدموں پر اپنا سر رکھتے ہوئے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے ہوئے یدخلون فی دین اللہ افواجا کے مثال. محبت وہ چیز ہے جو پتھر جیسی چیزوں کو بھی پگھلا دیا کرتی ہے.
اللہ کے رسول نے اپنے اخلاق کریمانہ سے لوگوں کے دلوں میں عشق رسالت، عشق نبوت، اپنے پیغمبری کی محبت کی وہ لو روشن فرمائی ہے، جس لو کا عالم یہ ہے کہ اس کی روشنی میں جو آتا ہے وہ اسی رنگ میں ڈھلتا ہوا نظر آتا ہے۔ کون نہیں جانتا؟ اسی دنیا میں، اسی زمین کے اوپر، اسی آسمان کے سائے تلے اللہ کے رسول نبی کریم سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب مکے سے مدینے طیبہ ہجرت فرمائی، عشق رسول کا بڑا جیتا جاگتا ثبوت دیکھ لو۔ سرکار مدینے میں گئے، مدینے میں مسلمانوں کی تعداد کم ہی تھی، وہی لوگ تھے جو ہجرت کر کر کے مدینہ چلے گئے تھے، وہی لوگ تھے جو اللہ کے رسول سے پہلے پہنچ گئے تھے، وہی لوگ تھے جو ہجرت حبشہ کے بعد آ گئے تھے، وہی لوگ تھے جنہیں اللہ کے رسول نے حکم دے دیا تھا، انہوں نے اپنا گھر بار آل اولاد چھوڑ کر کے مدینہ چلے گئے تھے۔ یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے ہیں تو نبی آخر الزمان خاتم پیغمبرہ کے ساتھ سیدنا صدیق اکبر چلے گئے تھے، پھر بھی مدینے میں مسلمانوں کی تعداد کم رہی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینے میں تشریف لائے تو مسجد نبوی جہاں آج بنی ہوئی ہے، حجرے عائشہ صدیقہ جسے گنبد خضرا کہا جاتا ہے، جو پورے کائنات کے مسلمانوں کی جان ہے، روح ہے، بلکہ روح ایمان کہہ لیجئے، جان ایمان کہہ لیجئے، وہی گنبد خضرا ہے جس سے پڑھ کر کائنات عالم میں نہ زمین کا کوئی حصہ تھا، نہ ہے، نہ قیامت تک ہو سکے گا، بلکہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ مدینہ طیبہ میں جہاں نبی آخر الزمان خاتم پیغمبر وجہ تخلیق کائنات کا جسم نبوت زمین کے اوپر رکھا ہوا ہے، زمین کا وہ اتنا حصہ وہ آسمان سے بھی افضل والا ہے، عرش سے بھی افضل والا ہے، لوح سے بھی افضل والا ہے، کرسی سے بھی افضل والا ہے، کائنات میں اس سے بہتر و برتر زمین کا کوئی حصہ نہیں ہے، آسمان کا کوئی۔ اسی کے قریب تو بہت ساری توسیع ہو گئی، کل مسجدی مسجد نظر آتی ہے۔ اس زمانے میں سرکار سے گھر سے بالکل قریب یہودی کا مکان تھا، یہودی تھا۔ ابتدائی اسلام سے مسلمانوں کی لڑائی دشمنی ہمیشہ یہودیت اور عیسائیت سے رہی۔ ایک یہودی تھا، وہ بھی ایسا گھناؤنا یہودی تھا جو اپنے باپ کا اکیلا بیٹا تھا، اور اس کی ماں اور اس کے باپ روزانہ اپنے بیٹے کو ایک ہی سبق پڑھاتے تھے، بیٹا محمد ابن عبداللہ کا دین ختم کرو، معاذ اللہ محمد ابن عبداللہ کے احکام کو ختم کرو، معاذ اللہ محمد ابن عبداللہ کو ختم کر دو، یہودیت خوش ہو جائے گی، تمہاری برادری تمہیں نام اور دولت سے مالا مال کر دے گی۔ صبح سے شام تک رسول کائنات کی دشمنی کا سبق پڑھتے پڑھتے وہ نوجوان نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کھلا ہوا دشمن ہو گئے۔ روزانہ مدینے میں وہ جوان گھوما کرتا تھا کہ کہاں موقع مل جائے اور کہاں بھی سرکار کو تکلیف پہنچاتے۔ اتفاق کہہ لیجیے ایک دن اللہ کے رسول مدینے کے باہر تشریف لے گئے تھے اور اپنی ضروریات سے فارغ ہو کر کے اللہ کے رسول مدینے میں آ رہے تھے۔ یہودی نوجوان گھوم رہا تھا، اچانک اس کی نگاہ سرکار کے رخ زیبا پر پڑی، اللہ کے رسول کی نگاہ نبوت اس یہودی جوان کے چہرے پر پڑی، اور یہ دیکھتے ہی دیکھتے نبی آخر الزمان کے لمحہ نبوت پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی۔ بس سرکار کا مسکرانا تھا کہ اس یہودی نوجوان کے دل کی دنیا ہی بدل جاتی ہے۔ اب تک وہ یہودی نوجوان نبی آخر الزمان کا مدینے میں سب سے بڑا دشمن تھا، رسول اللہ نے مسکرا کر کے دیکھ لیا، اب یہ یہودی نوجوان اللہ کے رسول کا سب سے بڑا عاشق بن گیا۔ اتنا عشق ہو گیا، اتنا عشق ہو گیا کہ پہلے دن بھر مدینے میں گھوما کرتا تھا کہ سرکار کہاں ملے تکلیف پہنچائے، اب پورے دن مدینے کا چکر لگاتا ہے کہ سرکار کہاں مل جائے کہ ایک نگاہ دیکھنے کی دل کو سکون ملے۔ اتنا عشق ہوا، اتنا عشق ہوا کہ سرکار کی محبت میں بیمار ہو گیا، اور جب بیمار ہوا تو اس کے باپ نے، جیسے دنیا کا ہر باپ کرتا ہے، اس کے بھی باپ نے نہ کوئی ڈاکٹر چھوڑا، نہ کوئی حکیم چھوڑا، نہ کسی طبیب کو چھوڑا، نہ کوئی ہاسپٹل چھوڑا، اپنی کمائی کی ساری دولت اپنی اکلوتی اولاد کے علاج پر اس نے خرچ کرنا شروع کر دیا۔ لیکن اس نوجوان کا حال یہ، مرض بڑھتا گیا، جو جو دوا کی
مریض عشق پر رحمت خدا کی. اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ بندہ جس کے دل میں محبت کا مرض لگ چکا تھا, عشق کا مرض لگ چکا تھا, پیار کی بیماری لگ چکے تھے, اس کے باپ نے جتنا ہی اس کا علاج کیا اس کا مرض بڑھتا ہی رہا, بڑھتا ہی رہا. آخر وہ دن آیا کہ نوجوان پیلا ہو گیا, ہاتھ پاؤں ٹھنڈے پڑنے لگے. باپ نے دیکھا کہ میری اکلوتی اولاد ہے, اب دنیا سے چلی جائے گی, اب اس کے مرنے کا وقت قریب آ گیا. باپ کو ایک سرد آہ نکلتی ہے, بیٹے کے قریب جا کر کے اپنے بیٹے سے پوچھتا ہے, میرے لال تم نے تو دنیا میں میرا ساتھ چھوڑنے کا قصد کر لیا ہے, مجھے محسوس ہوتا ہے اب تمہارے جسم سے روح نکلنے والی ہے. میں نے اپنی زندگی کی ساری کمائی تمہارے علاج کے اوپر خرچ کر دیا, لیکن اللہ کی جو مرضی ہوتی ہے وہی ہوتا ہے. تمہیں اللہ نے شفا نہ دیا, تم ٹھیک نہ ہو سکے, اب تو تمہیں مر کے ہی جانا ہے, اب تمہاری روح جسم سے نکل جائے گی. میرے لال میں نے زندگی کی ساری کمائی تمہارے اوپر خرچ کر دیا ہے. میرے بیٹے, میرے نقطے نگاہ میں یہ چاہتا ہوں کہ مرنے سے پہلے پہلے اگر تمہارے دل میں کوئی آخری خواہش ہے تو تم اس خواہش کا اظہار کر دو. میں چاہتا ہوں کہ مرنے سے پہلے تمہاری آخری تمنا پوری کر دو تاکہ تم دنیا سے خوش ہو کر کے چلے جاؤ. نوجوان تھا, جب باپ سے اتنا سہارا پایا ہوٹھوں میں ہلکی سی جنبش آئی, حرکت پیدا ہوئی, آہستہ سے کچھ بولا. باپ نے کان قریب کر دیا, میرے لال کیا کہہ رہے ہو؟ نوجوان آہستہ آہستہ جب بول رہا تھا, آہستہ آہستہ اپنے باپ کو جواب دے رہا تھا, میرے والد گرامی اگر آپ میری خواہش کو مکمل طور پر پورا کر لینے کا وعدہ کریں تو میں اپنی خواہش کا اظہار کر دوں, ورنہ میری خواہش میرے دل میں رہنے دیجیے اور مجھے ایسے ہی ارحم الراحمین کے حوالے کر دیجیے. باپ نے سنا, کہا بیٹے گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے, میں وعدہ کرتا ہوں کہ تمہاری جو بھی آخری تمنا ہوگی میں اسے پورا کر کے ہی دم لوں گا. بیٹے نے آہستہ سے جواب دیا, میرے باپ مجھے دنیا میں کسی اور بیماری نے نہیں گھیرا ہے, میں دنیا کے کسی مرض میں نہیں مبتلا ہوں, بلکہ مجھے محمد عربی سے لگاؤ ہو گیا ہے, رسول آخر الزماں سے محبت ہو گئی ہے, نبی آخر الزماں کے عشق میں بیمار پڑ گیا ہوں. اور یہ بیماری ہے, یہ وہ مرض ہے جس مرض کا دنیا میں کوئی علاج نہیں ہو سکتا ہے. اگر اس کا علاج کوئی ہے تو اللہ نے اس بیماری کا علاج اپنے حبیب کے ہاتھ میں عطا فرمایا ہے. بس میری آخری تمنا ہے کہ تم پیغمبر آخر الزماں کے ہاں چلے جاؤ اور پیغمبر سے جا کر کے کہہ دو کہ یا رسول اللہ آپ کا ایک غلام ہے جو دم آخری میں آخری سانس لے رہا ہے, اس دنیا سے جانے والا ہے, اس کی آخری تمنا ہے کہ آپ اس کے سرہانے کھڑے ہو جائیے, آپ کا قدم ہو, اس کا سر ہو اور اس کے جسم سے روح نکل جائے. بس یہی زندگی کی آخری تمنا. باپ کا چہرہ غصے سے تنتما جاتا ہے, چھڑکتا ہے, بیٹے تم نے ایسی تمنا کا اظہار کیا, پوری یہودی برادری مجھے گالی دے گی, اپنے برادری سے علیحدہ کر دے گی, میرا دانا پانی بند ہو جائے گا, سوشل بائیکاٹ کر دیا جائے گا. بیٹا آہستہ سے جواب دیتا ہے, میرے باپ ناراض ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, میری تمنا پوری کر سکتے ہو تو کرو, ورنہ مجھے ارحم الراحمین کے حوالے کر دو. باپ ناچار مجبور ہو کر کے مسجد نبوی میں پہنچا. اللہ کے رسول صحابہ کے درمیان جلوہ فرما تھے, آواز لگایا, مسجد میں جانے کی تو ہمت نہ تھی, آواز لگایا, محمد ابن عبداللہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے گوشے نبوت سے آواز ٹکرائی. صحابہ نے مڑ کر کے دیکھا یہودی کھڑا. اب کیا یا رسول اللہ یہودی آیا ہے؟ میرے آقا ارشاد فرماتے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے, اگر اچھے ارادے سے آیا ہے ہم اسے گلے لگانے کو تیار ہے, اگر غلط ارادے سے آیا ہے اللہ منتقم حقیقی ہے, اس سے بہتر بدلہ لینے والا کوئی نہیں. صحابہ کو اطمینان ہو جاتا ہے, سرکار کھڑے ہوتے ہیں, صحابہ بھی کھڑے ہو جاتے ہیں. اللہ کے رسول مسجد کے دروازے پر آتے ہیں, ارشاد فرماتے ہیں مالک علی کیا ضرورت مجھ سے پیش آ گئی؟ یہودی اپنی پوری بات کہہ دیتا ہے, محمد میرا ایک لڑکا ہے آپ کے عشق میں گرفتار ہو گیا ہے, مرض الموت میں مبتلا ہے, اس کی روح نکلنے والی ہے, آخری تمنا اس کی یہ ہے آپ اس کے سرہانے کھڑے ہو جائے اور اس کا دم اس کے جسم سے نکل جائے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہی یہ جملہ سنا, صحابہ کی طرف سرکار مخاطب ہوئے. اللہ کے رسول ارشاد فرماتے صحابہ چلو اپنے اس جنتی بھائی کی زیارت کر کے آؤ, آج صبح سے جس کے استقبال کے لیے عرش اعظم پر دھومیں مچی ہوئی. کون کہہ رہا ہے؟ یہ اللہ کا پیغمبر کہہ رہا ہے, زمین پر بیٹھنے والا نبی, عرش کی اطلاع دینے والا رسول کہہ رہا ہے. جب سرکار چلے تو صحابہ بھی چل دیے, پورا ایک جمع غفیر اس یہودی کے دروازے پر حاضر ہے.
سرکار اندر تشریف لے گئے, صحابہ بھی اندر گئے. لڑکا نوجوان جس کا پورا جسم پیلا ہو چکا ہے, آنکھ بند ہے, باپ نے دیکھا لگتا ہے کہ روح نکل گئی, آواز دیا میرے لال کہاں چلے گئے, آنکھیں کھولو, جس محبوب کو آخری بار دیکھنے کی تمنا تھی وہ تمہارے پاس حاضر ہو چکے ہیں. نوجوان نے آنکھیں کھول دیا, سرکار کا رخ زیبا دیکھا, ہونٹوں پر مسکراہٹ آئی, آہستہ سے کچھ کہا, سرکار آگے بڑھے, اپنا گوش نبوت سرکار نے جھکا دیا. جوان آہستہ آہستہ کہہ رہا تھا یا رسول اللہ مجھے آپ سے محبت ہو گئی, آپ کے دین سے محبت ہو گئی, آپ کے مذہب سے محبت ہو گئی, آپ کے نام سے محبت ہو گئی, آپ کے قرآن سے محبت ہو گئی, آپ کے اللہ سے محبت ہو گئی یا رسول اللہ, لیکن افسوس ہے کہ میں دولت ایمان نہ پا سکا, مرنے جا رہا ہوں. افسوس ہے کہ دنیا میں تو آپ کے عشق کی دولت دامن میں آ گئی ہے, کل میدان قیامت میں اگر ایمان نہ رہا تو آپ سے دور ہو جاؤں گا. یا رسول اللہ کیا کوئی ایسی صورت ہے کہ کل میدان قیامت میں آپ کے ساتھ ہو جاؤ, جہنم سے بچ کر کے اللہ کی نعمتوں کا حقدار بن جاؤ. میرے آقا سرکار ارشاد فرماتے ہیں غلام گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے, تم ایک بات میری مان لو, دنیا سے لے کر قبر تک اور قبر سے لے کر حشر تک اور حشر سے لے کر جنت تک تمہاری ضمانت و گارنٹی میں لینے کے لیے تیار. یہ کون کہہ رہا ہے؟ کائناتی عالم کا مالک و مختار کہہ رہا ہے, اللہ کا حبیب کہہ رہا ہے. نبی آخر الزمان ارشاد فرماتے ہیں گھبرانے کی بات نہیں ہے, تم ایک بات میری مانو, دنیا سے لے کر کے آخرت تک تمہاری گارنٹی ذمہ داری میں لے گا. نوجوان نے کہا یا رسول اللہ کیا ہے؟ آقا نے ارشاد فرمایا بس تم مجھے نبی مانو, میرا کلمہ پڑھو, ایمان لے آؤ, ایک بات میری مان لو, یہاں بھی قبر میں بھی حشر میں بھی اور میدان قیامت میں اللہ کی بارگاہ میں حاضری کے وقت بھی, اور وہاں سے لے کر کے جنت میں اپنے ساتھ لے جانے کی ضمانت و گارنٹی تمہارے لیے میں لیتا ہوں. کتنا ہوشیار نوجوان تھا, اس نے کہا اور سننے کے بعد جواب دیا یا رسول اللہ میں آپ کی ضمانت کے اوپر, آپ کی گارنٹی کے اوپر اللہ کو حاضر و ناظر سمجھ کر ان صحابہ کو گواہ بنا کر کے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا ہوں. کتابوں میں لکھا ہے کہ کلمہ پڑھنے کے ساتھ ساتھ اس نوجوان کی روح جسم سے نکلی, انتقال ہوا. سرکار نے پاؤں سیدھا کر دیا, اس کا آنکھیں بند کر دیا, سیدھا کر دیا, گردن قبلہ کی طرف کر دیا. آقا چلنے لگے تو یہودی باپ نے کہا محمد اب تک یہ میرا بیٹا تھا, آپ نے کلمہ پڑھا کر کے اپنا بنا لیا ہے, اب جب آپ نے کلمہ پڑھا کے اپنا بنا لیا ہے تو اس کا تابوت, اس کا جنازہ, اس کی میت میرے گھر سے نہیں اٹھیں گے, اب اس کا ذمہ دار میں نہیں ہوں. اگر یہ یہودیت پر مرتا تو اس کی ساری ذمہ داری میری ہوتی. آپ نے اپنا بنا کر کے مسلمان بنا کر کے اسے موت کے حوالے کیا ہے, اس لیے اب اس کی ذمہ داری آپ کی ہوگی. میرے آقا ارشاد فرماتے صحابہ آگے بڑھو, اس جنتی نوجوان کو اپنے کندھے پر اٹھا لو. آج فرشتے اس کا استقبال کرنے کے لیے آسمان پر بے چین نظر آتے ہیں. صحابہ آگے بڑھے, نوجوان کو اٹھا لیا, در دولت پر لایا گیا. سرکار نے حکم دیا, اس نوجوان کو نہلایا گیا, کفن پہنایا گیا. میرے آقا نے حکم دیا مدینے میں اعلان کر دو کہ آج اگر کسی آدمی کو کسی جنتی جوان کی زیارت کرنا ہے تو اس میرے نئے صحابی کی آ کر کے زیارت. پورا مدینہ ٹوٹ گیا. اور جب آپ کے تابوت کو اٹھایا گیا, کتنا خوش نصیب وہ نوجوان تھا, اسے کاندھا دینے والے اللہ کے رسول ہیں, کندھے پر اٹھانے والے صدیق اکبر ہیں, کاندھا لگانے والے عمر فاروق اعظم ہیں, کاندھا لگانے والے عثمان ذی النورین ہیں, کاندھا لگانے والے مولائے کائنات ہیں, کاندھا لگانے والے حضرت سعد ہیں, کاندھا لگانے والے حضرت سعید ہیں, کاندھا لگانے والے حضرت زبیر ہیں, کاندھا لگانے والے حضرت انس ہیں, کاندھا لگانے والے ابو ہریرہ ہیں. کتنا خوش نصیب نوجوان ہے. میں تو بڑے عقیدے کے ساتھ کہتا ہوں اتنے نیک لوگوں کا اور خود نبی آخر الزمان کا موجود رہنا ہی اس نوجوان کے جنتی ہونے کی گارنٹی اور ضمانت. جب سرکار اس نوجوان کے تابوت کو اٹھاتے ہیں اور لے کر کے چلتے ہیں, ایک صحابی کہتے ہیں کہ جب اس نوجوان صحابی کا جنازہ لے کر کے اللہ کے رسول چل رہے تھے تو میں نے اپنے ماتھے کی آنکھ سے دیکھا کہ سرکار اس جنازے کو لے کر جب مدینے کی گلیوں میں چلتے ہوئے
जन्नतुल बकी शरीफ में तशरीफ ले जा रहे हैं तो अल्लाह के रसूल पूरा पांव जमीन पर नहीं रखते हैं, बल्कि किताबों में आया है, सहाबा फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल पंजों के बल मदीने की गलियों में चल रहे थे, पूरा पाय मुबारक आपका उठा हुआ था। सहाबा ने आगे बढ़ करके अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, क्या मदीने में बहुत ज्यादा आदमी की कसरत हो गई है कि पांव रखने की जगह नहीं मिल रही है, जो आप पूरा पांव रख करके नहीं चल रहे हैं, या जनाजा ले चलने का शरीयत ने कोई दूसरा कानून बना दिया है, अल्लाह ने कोई दूसरा तरीका बतला दिया है? तो नबी इरशाद फरमाते हैं, सहाबा इन्नी अरा मा ला तरौन, ऐ मेरे सहाबा, मैं वो देखता हूं जिसे तुम नहीं देख सकते हो। सहाबा कहते हैं, या रसूल अल्लाह, हम यही तो जानना चाहते हैं कि पंजों के बल क्यों चला जा रहा है, पूरा पांव क्यों नहीं रखा जा रहा है? आखिर मदीने की गलियां तो चौड़ी है, रास्ते तो कुशादा है, बहुत ज्यादा जगह कबीर नहीं है, जगह तो मिल रही है, सारे सहाबा पूरा पांव रख करके चल रहे हैं, या रसूल अल्लाह, आप सिर्फ पंजों के बल चल रहे हैं, पूरा पांव रख करके क्यों नहीं चल रहे हैं? तो अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते, सहाबा सुनो, जब इस नौजवान का ताबूत मेरे दरे दौलत से उठाया गया तो इसके जनाजे में आज आसमान से इतने फरिश्ते मदीने की गलियों में उतर आए हैं कि जिनकी वजह से मुझे पूरा पांव रखने की जगह नहीं मिल रही है, मैं पंजों के पास चल रहा हूँ। ये वो खुशनसीब नौजवान है जिसे इसके रसूल ने जमीन की पतली से उठा करके आसमान की बुलंदियों तक पहुंचा दिया। वही ताबूत है। सहाबा कहते हैं कि जब उस नौजवान को लेकर के हम जन्नतुल बकी में पहुंचे हैं, सहाबा ने उस मुकद्दस नौजवान को कब्र में उतारने की तैयारी किया तो सहाबा के मजमे से एक आवाज आती है, ठहरो, अपनी इस लख्ते जिगर को, अपनी इस नौजवान को मैं कब्र में उतारूंगा। ये वो आवाज थी जो इमामुल अंबिया, खातमे पैगंबरा, वजह तखलीक़े कायनात, नबी दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के दुबाने नबुव्वत हक तर्जुमान से निकली थी। सरकार की आवाज को सुने तो सहाबा खामोश हो गए। अल्लाह के रसूल ने आस्तान समेट लिया, आस्तीन समेट करके सरकार कब्र में उतर रहे हैं। कितना खुशनसीब नौजवान था, कितना अल्लाह की रहमतों का, बरकतों का खजीना वो नौजवान था, कैसा जन्नती नौजवान था जिसे कब्र में उतारने के लिए आकाए करीम खुद जलवा फरमा है। भला बताओ उसके जन्नती होने के क्या, और उसका जन्नती होने में कोई शक रह जाएगा जिसे रसूल अपने हाथों से कब्र में लेटा रहे हो? कौन नहीं चाहता कि आखिरी वक्त हो, इमामुल अंबिया की ज़ियारत नसीब हो जाए? यही वो ज़ियारत होगी जो इंसान को लख्त में जमीन की पतली से उठाकर सुरैया की बुलंदियों तक पहुंचाने की। सुभान अल्लाह। सरकार उस जवान को कब्र में उतार रहे हैं, सहाबा सहारा दे रहे हैं। हजरत सैयदना अबू हुरैरा फरमाते हैं, जिस वक्त जवान को कब्र में उतारा जा रहा था, मौसम खुशगवार था, न बहुत गर्मी थी न बहुत सर्दी थी, इत्तदाल के साथ मदीने में हवा चल रही थी। जितने लोग जनाजे में मौजूद थे किसी को पसीना नहीं निकल रहा था, लेकिन अबू हुरैरा कहते हैं, मैंने अपने माथे की आंखों से देखा जब उस जन्नती जवान को नबी आखिर ज़माने कब्र में लिटाया है तो अल्लाह के रसूल की पेशानी मुबारक से पसीना टपक रहा था, आस्तीने मुबारक से पसीना टपक रहा था, कलाई मुबारक से पसीना टपक रहा था, पूरा पैराहने मुबारक नबी आखिर ज़मान का पसीने मुबारक से तरबतर हो गया था और वो पसीना निकल रहा था जो जन्नत की खुशबू लेकर के आया हुआ था। और उस कब्र ही को रहे पूरे जन्नतुल बकी को मुअत्तरो मुअम्बर कर रहा था। सहाबा देख करके हैरत इस्तिजाब में पड़े हुए हैं कि या अल्लाह, मौसम इत्तिदाल पर है, आखिर आका करीम को, नबी आखिर ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इतना पसीना क्यों हो रहा है, लेकिन आका कब्र में है। अभी पूछे कौन? सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने नौजवान को कब्र में लेटा दिया, तख्ते पटरी बराबर हुए, सरकार कब्र से बाहर निकल करके आए, सहाबा ने मिट्टियां बराबर किया तो एक सहाबी ने सरकार से पढ़ करके सवाल किया, या रसूल अल्लाह, मौसम तो बड़े इत्तिदाल पर है, हवा अच्छी चल रही है, न बहुत गर्मी है न बहुत सर्दी है, किसी को पसीना भी नहीं निकल रहा है, या रसूल अल्लाह, लेकिन आप कब्र में उतरे हैं तो आपको इतना पसीना निकल रहा है, पेशानी से पसीना आ रहा है, सीने अब्दत से पसीना आ रहा है, आस्तीने मुबारक तर हो गई है, दामने मुबारक तर हो गया है, इतना पसीना निकल रहा है कि पसीने मुबारक टपक करके उस नौजवान के कफन को भी खुशबूदार बना रहा है, पूरी मदीने की फिजा मुअत्तर मुअम्बर हो गई है। या रसूल अल्लाह, इतना पसीना निकलने की वजह क्या है? तो मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, ये मेरे सहाबा कान खोल के
مسلمانوں یہ وہ ایک نوجوان ہے جس نے جہاد میں شرکت نہیں کیا، تلوار نہیں چلایا، زکات نہیں ادا کیا ہے، قرآن کی تعلیم نہیں حاصل کیا ہے، شریعت مطہرہ کے تمام تر احکام و قوانین میں سے کسی بھی حکم و قانون پر عمل نہیں کیا ہے، صرف رسول اللہ کی محبت نے کلمہ پڑھا ہے، بھلا بتلاؤ کہ اس کے اندر کون سی وہ چیز رہی ہے پوشیدہ اور پنہاں کہ جس نے اس نوجوان کو رسول اللہ کا ہی مقبول نہیں بنایا، اللہ کا بھی محبوب بنا دیا، اور جنت الفردوس کی حور جس کا استقبال کرنے کے لیے اس کی قبر میں حاضر ہو گئی، تو پوری دنیا کے انسانوں کا صرف ایک جواب ہوگا، مولانا وہ صرف ایک چیز اس کے دل میں تھی، وہ رسول اللہ کی محبت رہی ہے، نبی کریم کا عشق تھا، رسول اللہ سے لگاؤ اور تعلق تھا، یہی وہ عشق رسالت ہے۔ جب آدمی کے دل میں کامل طور پر پیدا ہو جاتا ہے تو یہ عشق رسالت ایک غلام کو اللہ و رسول کا محبوب بنا دیا کرتا۔ اس لیے ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم اور آپ نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سچا تعلق، سچا لگاؤ، سچا عشق اپنے دلوں میں پیدا کریں۔ عشق رسالت وہ چیز ہے جو انسان کے قلب کو گرما ہی نہیں دیتی ہے بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت کے درجے تک انسان کو پہنچا دیا کرتی ہے۔ عشق رسالت وہ چیز ہے کہ جب آدمی کے دل میں پیدا ہو جائے، آدمی کے نزدیک نبی کی ذات کے سامنے اپنی آل و اولاد ہیچ ہو جایا کرتی ہے، مال و دولت ہیچ ہو جایا کرتا ہے، کائنات کی نعمتیں ہیچ ہو جایا کرتی ہے۔ یہی وہ عشق رسالت رہا ہے جس عشق نے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کو اپنے بیٹے حضرت عبداللہ کے خلاف تلوار لے کر کھڑے ہونے پر مجبور کر دیا تھا۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہی وہ عشق ہے کہ مولا کائنات شیر خدا حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ کریم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر میری جان بنائی ہو، شدت کی دھوپ ہو، روح نکلنے کے قریب ہو، جان جانے والی ہو، سرد ٹھنڈا پانی ہو، اور ایسے میں کوئی مجھ سے سوال کرے کہ رسول اللہ کی محبت اختیار کرتے ہو یا تمہیں ٹھنڈا پانی چاہیے، تو مولا کائنات ارشاد فرماتے ہیں سوکھی الگ جان دینے کا گوارا ہے، پر رسول اللہ کی محبت کے مقابلے میں ٹھنڈا پانی کی کوئی نہیں ہے۔ مسلمانوں ضرورت ہے اس بات کی کہ ایسا عشق دل میں پیدا کرو، ایسا تعلق پیدا کرو، ایسا لگاؤ نبی آخر الزمان سے پیدا کرو کہ نبی کے عشق کے آگے کائنات کی ساری دولتیں ہیچ ہو جائیں۔ سمجھ لو کہ تمہارا ایمان کامل و مکمل ہو گیا۔ اللہ عز و جل نے قرآن میں اعلان و ارشاد فرمایا ہے ما آتاکم الرسول فخذوہ ما نہاکم عنہ فانتہوا، رسول جو دے اسے لو، جس سے روکے اس سے رک جاؤ۔ محبت جب ہوگی تو رسول نے جو جو کہا ہے بندہ وہ کرے گا، رسول نے جن چیزوں سے منع کیا ہے اس سے رک جائے گا، اور رسول سے لگاؤ ہی نہیں ہوگا، تعلق ہی نہیں ہوگا، محبت ہی نہیں ہوگی، سچا پیار ہی نہیں ہوگا، تو رسول اللہ فرمائیں گے کچھ اور آدمی کرے گا کچھ۔ اس لیے چاہیے ہمیں اور آپ کو کہ ہم اللہ و رسول کے تابع فرمان بنیں، شریعت مطہرہ کے احکام کو نگاہ کے سامنے رکھیں، امر بالمعروف کی پابندی کریں، نہی عن المنکر سے اپنے آپ کو بچائیں، اپنے گھر میں اپنی آل و اولاد کو سب سے پہلا سبق جو پڑھائے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق اور محبت کا سبق پڑھائے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں مولا تبارک و تعالی ہم سبھی مسلمانوں کو عشق رسول کے ساتھ دنیا میں جینے مرنے کی توفیق عطا۔ انجمن جانثاران مصطفیٰ کی جانب سے الحمدللہ یہ چوتھا سالانہ عظیم الشان جلسے کا انعقاد ہوا۔ 3 سال تو جلسہ وہیں پر ہوا ہے، جناب معراج بھائی صاحب، معراج ایوبی بھائی صاحب کے دروازے کے پاس۔ یہ اس سال ٹھنڈک زیادہ تھی، بچوں نے سوچا یہاں کرا دیا جائے، الحمدللہ وہاں سے کہیں زیادہ کامیاب پروگرام پروردگار عالم نے اسے فرمایا۔ انشاءاللہ الرحمن دن دونا رات چوگنا ترقی ہی سے دن بدن ہوتی رہے گی۔ اللہ عز و جل انجمن جانثاران مصطفیٰ کے ذمہ داران ممبران کو پروردگار عالم دن دونا رات چوگنا ترقی عطا فرمائے، اور ان سب لوگوں کو کچھ بھی کرنے سے زیادہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، نیک راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بالخصوص عزیز محمد مرسلین صلی اللہ علیہ وسلم
حافظ محمد جے سلمو، حافظ محمد اسفر صاحب اور ان کے دوست و احباب، سب کے نام تو نہیں یاد ہے، ان لوگوں نے بڑی لگان بڑی محنت سے، اور ان سب لوگوں کے اوپر سرپرستی کا ہاتھ ہمارے محترم عالی جناب محمد ظریف صاحب اشرفی کا رہا۔ دن بھر بیچارے تھوڑا تھوڑا کر کے مشورہ دیتے رہے۔ پروردگار عالم ان کے یہ جمیلہ کو قبول فرمائے۔ یہ تو سبھی لوگوں نے دامے درمے قدمے سمجھے ہر طرح سے حصہ لیا ہے۔ اللہ عز و جل سب کی حاضری کو قبول فرمائے، میلاد رسول کا صدقہ عطا فرمائے۔ میلاد رسول کے صدقے میں اللہ عز و جل ہم سب لوگوں کی عمر میں برکتیں عطا فرمائے، گھروں میں برکتیں عطا فرمائے، کاروبار میں برکتیں عطا فرمائے۔ اللہ عز و جل جو بیمار ہوئے شفائے کامل و عاجل عطا فرمائے، جو پریشان حال ان کی پریشانیاں دور فرمائے، جو قرضدار ہمارے قرض سے نجات عطا فرمائے۔ یا اللہ میلاد رسول پاک کے صدقے میں ہم مسلمانوں کے گھروں میں جو ہماری بہن بیٹیاں بیٹھی ہوئی ہیں مولا، اور ان کے رشتے نہیں آتے ہیں، یا اللہ تو غیر سے ان کے لیے بہتر سے بہتر رشتے کا انتظام فرما۔ مولا تبارک و تعالی ہم سب لوگوں کو ایمان کے ساتھ دنیا میں زندہ رکھے، ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائے۔ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں دعا ہے مولا ہم سب لوگوں کو نماز پنجگانہ پڑھنے کی توفیق عطا فرما، ہر طرح کے غلط کاموں سے بچنے کی توفیق عطا فرما، ہر طرح کے نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ قبر میں حشر میں میزان پہ سرے پل پہ کہیں، قبر میں حشر میں میزان پہ سرے پل پہ کہیں نہ چھٹے ہاتھ سے دامان مولا تیرا، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ حضرات جس وقت نبی آخر الزمان دنیا میں تشریف لائے تھے، کائنات عالم کا ذرہ ذرہ اس وقت نبی کی بارگاہ میں درود و سلام کی سوغاتیں پیش کر رہا تھا، اور ہم اور آپ بھی کھڑے ہو کر کے نبی کی بارگاہ میں درود و سلام کی سوغاتیں پیش کر لیں۔ صلاۃ و سلام کے بعد الحمدللہ انجمن کے بچوں نے